الحمد للہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دو چینل، دو راستے اور دو طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ انسان کی فطرت ہے، اور فطرت اگر مسخ نہ ہو جائے تو صحیح معنی میں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے دوسرا طریقہ ہدایت ہے، اور ہدایت وہ وحی کے احکامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور جو باتیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں پہنچی ہیں، ان ہدایت کی باتوں میں سے ایک وہ دعا ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی۔ ہم اسی دعا کی بات کر رہے تھے تاکہ ہم سب وہ دعا کو یاد کریں، ہم ان کی تشریحات کو سمجھیں، ہم ان کے مطالب کو جانیں، اور ہماری نماز کا آخری حصہ زیادہ سے زیادہ طویل ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمایا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو: اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق۔ اللہ، آپ کا علم جو ساری غیب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ جو حاصل ہے آپ کو قدرت تمام مخلوق پہ، میں تیرے علم اور قدرت دو عظیم صفات کا واسطہ دے کے یہ کہتا ہوں کہ اے پروردگار، احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، احیینی مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات جب تک یہ زندگی خیرا لی اللہ میرے لیے اچھی ہے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اے رب جب میری زندگی میں خیر باقی نہ رہے اور میری موت اس میں خیر آ جائے تو اللہ اس وقت اس دنیا سے مجھے اٹھا لے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ میں خیر کے بعد شر کی طرف چل پڑوں۔ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اور اللہ اپنا اتنا خوف نصیب فرما کہ لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تیرے اس خوف کی وجہ سے میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، اور نفس امارہ اسے سکھاتا ہے ایک چیز، اور وہ ہے ضد۔ انسانی نفس پہ دو چیزیں غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہی چاہتی ہے کہ انسانی نفس پہ غلبہ حاصل کرے۔ خود نفس کیا چیز ہے؟ نفس نام ہے خواہش،
ڈیزائر، جو کچھ وہ چاہتا ہے، جو کچھ اس کی تمنا ہے، اور اس نفس پہ عقل اپنا غلبہ چاہتی ہے، اور عقل کا عذاب اور اس کی مصیبت یہ ہے کہ عقل ہمیشہ تفوق اور برتری اور حکمرانی کو چاہتی ہے۔ مر جائے گی عقل، کسی سے بھیک نہیں مانگے گی، مر جائے گی عقل، روٹی نہیں مانگے گی، فاقے کی نظر ہو جائے گی، لیکن بک بک جاری رکھے گی۔ یہ اس عقل کا عذاب ہے۔ وہی اپنا غلبہ نفس پہ چاہتی ہے، اور عقل اپنی حکمرانی نفس پر چاہتی ہے، اپنے لیے دوسرے کا چاہے گھر جلے اور دوسرے کی گائے مرے، مگر ایک پاؤ گوشت اپنا پورا۔ اور وہی اپنا غلبہ بھی چاہتی ہے اور خلق خدا کی خیر بھی چاہتی ہے۔ اس لیے جہاں عقل اور وحی آپس میں ٹکراتے ہیں، عقل اس کا کوئی مسلمہ ایسا نہیں ہے جو بدل نہ جاتا ہو۔ عقل ہر 2-3 سال کے بعد اپنا کرایہ دار تبدیل کر لیتی ہے۔ عقل ہر 2-3 سال کے بعد بتاتی ہے کہ تمہارا فلاں فیصلہ غلط تھا۔ عقل ہر 4-5 سال کے بعد کہتی ہے کہ اب کسی نئی چیز کو لاؤ۔ اور عقل کے بڑے مسلمات جو سائنس سے ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی 200-300 سال کے بعد بدل جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہی اس نے جو کچھ کہہ دیا، نبی نے ایک لفظ بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو۔ اس سے کون بے وقوف ہو جو اس عقل پر اعتبار کرے کہ یہ 6 مہینے اپنا کرایہ دار رکھ کے پھر کہے گی نکلو یہاں سے، اب نیا کرایہ دار چاہیے، اب تم پسند آ گئے ہو، لہٰذا پسند آئے ہو عقل سے تو 6 مہینے کافی ہیں، اب تمہیں طلاق دوں اور نہیں لے آؤں۔ اور وہی کے ذریعے اگر پسند کیا تھا تو وہی کہتی ہے یہ نکاح کا بندھن ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے میثاقاً غلیظا، لوگوں بڑا پکا پختہ عہد و پیمان تم مرد و عورت ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے اسے توڑتا ہوں، وہی کہتی ہے اللہ سزا دے گا، نہیں توڑ سکتے۔ عورت کہتی ہے خلا لیتی ہوں، تو وہی کہتی ہے کہ خلا بغیر وجہ کے لینا یہ منافقوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ عقل کہے گی کل کی لیتی ہو تو آج لے لو، شام کو عدالت میں جانا ہے تو اس سے پہلے صبح کو چلی جاؤ، جلدی کرو۔ عقل اپنا غلبہ چاہتی، وہی اپنا غلبہ چاہتی۔ ہر آدمی اس معیار کو پرکھے کہ میری خواہش عقل کے تحت ہے یا وحی کے تحت۔ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عقل کہتی ہے پڑھو یا عقل کہتی ہے نہ پڑھو، اس وقت سو جاؤ، وحی کا غلبہ ہے، اٹھے گا چاروں ناچار اور جا کر سجدے دے گا۔ اور عقل کا غلبہ ہے تو سو جاؤ، پھر دیکھیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے۔ عقل عیار ہے، 100 بحث بدل لیتی ہے، عشق بے چارہ، نہ ملا نہ زاہد نہ فقیر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اللہ سے مانگو کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ لوگوں کے سامنے بھی میں تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے نفس سے ضد نکل جائے، نفس امارہ ضد پہ آتا ہے اور عقل اس کو کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم اس شخص کو دیکھو جسے ہم نے حکومت دے دی اور پھر وہ زمین پہ حاکم بن جائے، اور اللہ نے کہا کہ اسے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ کام مت کرو، اخذتہ العزت بالاسم، وہ سمجھتا ہے اور کرتا ہے کہ یہ گناہ اس کے غلبے میں اضافہ کرے گا، وہ کہتا ہے کروں گا، کون روک سکتا ہے؟ غصہ آ گیا، ماں باپ گھر والے کہتے ہیں آہستہ بولو، اور اونچا بولوں گا، کر لو جو کرنا۔ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔
اللہ نے کہا ہے حسبہ جہنم، میرے پاس پہنچے گا نا میں سیدھا جہنم میں ڈالوں گا اور پوچھوں گا اس سے کہ اب کہاں گئی وہ طاقت کہ کروں گا، اب کہاں گئی وہ طاقت اونچا بولنے کی، حسبہ جہنم، جہنم تیرے لیے کافی۔ یہ ہم سب کی کمزوریاں ہیں اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی گناہ سے منع کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم منع کرنے پہ کہیں کہ یار میری کمزوری ہے، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، خود دعا مانگے کہ اللہ تیرا بندہ گمراہی کی طرف چل پڑا ہے تو اس کی مدد فرما اور اس کے نفس پہ سے قابو حاصل ہو جائے، بجائے اس کے کہتا ہے کروں گا۔ اور جہنم ایسی چیز نہیں ہے جو صرف تصور ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری جلد کو اس جہنم کی آگ کا کوئی شمع بھی چھو جائے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ اور پھر کمال کی بات کہی، فرمایا وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الاخلاص، اور اے اللہ مجھے اخلاص کا جملہ نصیب فرما، پھر رضا والغضب، اللہ جب میں خوش ہوں تب بھی سچی بات کروں، اے اللہ جب میں غصے میں ہوں تب بھی میں سچی بات کروں، میری حالت نہ غصہ تبدیل کرے نہ خوشی تبدیل کرے۔ خوش ہوا 10 لاکھ لے لو، غصہ آیا 1 پائی میرے خزانے کی حرام ہے، خبردار جو مجھے منہ دکھایا۔ خوش ہوا سونے کا سیٹ بنوا کے دے دیا، اور جب غصہ آیا تو پھر طلاق سے کم بات نہیں۔ یہ بھی کوئی آدمی ہے؟ یہ بھی کوئی کردار ہے؟ غصہ ہے یا خوشی ہے؟ دونوں میں حال یکساں ہے۔ خوشی ہے تو بھی یہ 10,000 خرچ کر لیں، اور غصہ ہے تو بھی پیسے آپ کے ہیں، مجھے اس گھر کا نظام چلانا ہے، میرا غصہ ختم ہو نہ ہو بہرحال آپ یہ لیجئے پیسے اپنا گھر چلائیے۔ یہ چیز ہے جو اس آدمی میں آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ آدمی پر جذبات کا جو غلبہ ہے اسے حد سے نہیں نکلنے دیتا۔ وہ جذبات کے غلبے پہ قابو پا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ خوشی ہے اور اس خوشی کے عالم میں نہیں کچھ، وہ کہتا ہے خوشی ہے یقیناً اپنی جگہ پہ۔ ایک مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے پھر بھی اس پیسے کو سنبھال کے آپ خرچ کیجئے، خوشی ہے میں اتنے پیسے دے رہا ہوں۔ ماں کو بیوی کو لا کے رقم دیتا ہے، وہ کہتا ہے شدید غصہ ہے مجھے اس بات پہ، اور تم سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بہرحال بچوں کو تو پالنا ہے نا، گھر نے تو چلنا ہے، کرایہ دینا ہے، 10 چیزیں یہ لیں آپ پیسے۔ اس غصے کو پسے پشت ڈال کر پھر بھی غالب رہتا ہے۔ ہم اس لیے اس غصے کی بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ غصہ برباد کر دیتا ہے انسانی شخصیت کو اور جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ یہ غصہ شیر ہے، 7 درندے، یہ 7 کا لفظ کیوں عربی میں 7 کہتے ہیں؟ 7 عربی میں کہتے ہیں چیر دینا، پھاڑ دینا۔ وما اکل السبع، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ درندے جس جانور کو چیر پھاڑ دیں اسے مت کھانا، الا ما ذکیتم، ہاں اگر کتا شکار کا چھوڑا اور انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا کسی جانور کو لیکن اس میں بھی زندگی باقی ہے اور مرنے سے اس کے پہلے تم نے ذبح کے لیے چھری پھیر دی، اب تمہارے لیے یہ جائز ہو۔ ہرن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کتوں نے لیکن مرا نہیں تھا بھی اور اس سے جا کے چھری پھیر لی تو یہ جائز ہو۔ 7 کو 7 اسی لیے کہتے ہیں 7 کہ درندے 7 ہیں، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، کتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، گینڈا ہے، یہ سب 7 جانور جو بڑے بڑے ہیں جو چیرتے پھاڑتے ہیں چیزوں کو، ان کو درندہ کہا جاتا ہے۔ یہ غصہ جہنم کی نچلی تہہ میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے قابو پائے اور درندوں سے نکل کے انسانوں کی صف میں داخل ہو۔ اور اس درندگی میں، اس غصے میں کتے سے کبھی ملاقات ہو جائے تو کتا ہاتھ جوڑے سجدہ کرے اور پانی بھرے اس کے گھر کا اور کہے حضرت آپ تو ایسی مخلوق ہو گئے ہیں کہ میں نہیں پہچانا کون ہے۔ کوئی کہے کہ یہ بھی تمہاری نسل ہے، اب دیکھو اس کی حالت، غصے میں بھونکنے سے بدتر ہو رہی ہے،
تو کہے گا ہماری نسل سے نہیں ہو یار، انسانوں نے پہلے نکال دیا تھا، کتے نے بھی اپنی نسل سے نکال دیا، اب یہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک الانعام، یہ جانور بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر حالت ہو جاتی ہے، کتے سے بدتر حالت ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں، اگر نہ جانور سے بدتر کیا بننا ہے آخر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور کہو کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ، اور اللہ اخلاص کی بات، کلمۃ الاخلاص فی الرضاء والغضب، اور اللہ میں خوشی کی حالت میں ہوں، اے میرے پروردگار میں غصے کی حالت میں ہوں، مجھے ایسا بنا دے کہ جو بات کہوں 16 آنے پوری اور بالکل سونے کی مہر ہو، نہ میں غصے میں اپنے جذبات پہ سے نکل جاؤں، اور اے نہ رب میرے ایسے بھی نہ ہو کہ میں خوشی میں ان جذبات سے کی وجہ سے پریشر میں آ کے نکل کے کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ کل کو مصیبت بن جائے۔ خوش ہے، راتیں اچھی گزری ہوئی ہیں، لے جاؤ یہ کوٹھی تمہاری ہے، یہ دکان تمہاری ہے، اچھا یہ چیک بلینک سائن کر کے دے رہا ہوں، چلیں دبئی پلازا، دبئی چلتے ہیں، شاپنگ کراتے ہیں، یہ سب خوشی کی حالتیں ہیں نا۔ اور اصل اولاد جس کو وراثت پہنچنی تھی اور جنہوں نے باپ کی اطاعت کی یا نہیں کی، جنہیں مال ملنا تھا، یہ پیسے سارے ادھر جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ باپ کا مال لے کے اور گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کو تحفے دیے جا رہے ہیں، 10-10 ہزار اور 50-50 ہزار کا موبائل دیا جا رہا ہے، اور گرل فرینڈ بھی بڑی خوش ہے۔ یاد رکھو یہ شرعاً حرام ہے، حرام۔ باپ کا پیسہ صرف تمہارا نہیں، باقی بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اور پھر اس پہ جو جھوٹ بولنے پڑیں گے کہ وہ پیسے کیا ہوئے، وہ اپنی شرافت سے کوئی چپ کر جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ بڑے نہیں جانتے کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں۔ یہ مال کا خرچ ہے، اور پیسے کو ضائع کرنا، اللہ نے فرمایا ہے جعل اللہ لکم قیاما ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، اور کبھی اپنے پیسے ناتجربہ کار لوگوں کو نہ دینا۔ بیٹے کو تجربہ ہی نہیں ہے خریداری کا، لاکھ روپیہ دے دیا کہ بیٹے خرید لاؤ، نہ، اللہ کہتا ہے وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچے خاص طور پہ اور ویسے بھی اپنی اولاد کو ساتھ لے جا کر خریداری کرواؤ، وابتلوا، انہیں مبتلا کرو اس مصیبت، اس تکلیف میں کہ جا کے تمہارے سامنے سودے کا بھاؤ تاؤ کریں، سکھاؤ بیٹے کو کہ بیٹے کیسے خریداری کی جاتی ہے، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ شادی کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے بچوں کو، بے وقوفوں کو، بے وقوف بھی نہ، یہاں ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، انہوں نے کہا نا تجربہ کار بچوں کو اپنا پیسہ نہ دینا، جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس پیسے کو تمہاری ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے، اللہ نے اس دولت کو دنیا میں تمہاری عزت اور تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا ہے۔ مت دو پیسہ اپنے بچوں کو، جب تک تجربہ نہ ہو جائے بچے کو نہ دینا۔ جعل اللہ لکم قیاما، یہ خوشی کی حالت میں، یہ غصہ نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اللہ سے یہ دعا کرو کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اللہ غصہ آ جائے، خوشی آ جائے، میں اللہ وہی کام کروں میرے رب جو سے تو راضی ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اور اے اللہ میں فقیر ہو جاؤں، غریب ہو جاؤں، اور اے پروردگار میرے پاس بہت سی دولت آ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ میں اعتدال کی زندگی بسر کروں۔ میرے پاس پیسہ آ جائے تو بھی انسان بن کے رہو، ایسے نہیں ہے کہ پیسہ ہضم نہیں ہوا، اگلے دن گاڑی بڑی آ گئی، اس سے اگلے دن شوشہ آ گئی، اور سب سے بدتر چیز اس پیسے کی 3 مصیبتیں ہیں، اس پیسے کی 3 نحوستیں ہیں۔ جب بھی پیسہ آئے نا زندگی میں، ان 3 منحوس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بچائے اس پیسے کی نحوست، سب سے پہلی یہ پڑتی ہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، کبھی نہ کریں۔ پیسہ جتنا بڑھتا جائے
اپنے غریب، مسکین، محتاج رشتہ دار، دوست، ان سے محبت اتنی بڑھتی جانی چاہیے۔ پیسہ تعلق کو وہ اس لیے نہیں آتے غیرت کی وجہ سے کہ اب تو بھائی کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، کیا اس کی حد، نہ بھائی کا فرض ہے جائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ انسانی فطرت ہے، میرا ہی خون ہے، میرے ہی بھائی بہن کے بیٹے ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں، اور انہیں شرم آ رہی ہے نا، عہدہ میرا بڑا، مجھے خود جانا چاہیے، جا کر پوچھنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ پیسہ رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، یہ منحوس ہوتا ہے، اور پیسہ دوسری چیز دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ دل کو نہ تنگ کرے۔ اللہ نے جو حقوق لوگوں کے متعین کیے ہیں خرچ کرے، زکوٰۃ اللہ نے متعین کی ہے دے، صدقہ فطر اللہ نے مقرر کیا ہے دے، قربانی ہے وہ کرے، حج کرنا ہے وہ کرے، اللہ نے جتنی چیزیں ضروری قرار دی ہیں نا اپنے مال میں سے وہ خرچ کرے اللہ کی وحی کے مطابق۔ اب یہ کنجوس ہونے کی فہرست سے، بخیل کی فہرست سے نکل بچا کے بھی رکھتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمار یہ مانگو اور کہو کہ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اللہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے تو بھی مجھے اعتدال پہ رکھ، اور اللہ جب میں فقیر ہو جاؤں تو بھی اعتدال پہ رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ میں، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ختم ہو رہا ہے کھانا، فرمایا جمع کرو کھجوریں اور پانی، اور سب چیزیں جمع کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے میں 2 کھجوریں ایک آدمی کو دینا شروع کی کہ یہ کھاؤ اور گزارا کرو، اور پھر یہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک ایک کھجور سب کو دینا شروع کر دی کہ یہ کھاؤ۔ اس لیے جس مملکت میں بھی، جس گھر میں، جس شخص کی زندگی میں دولت کی تقسیم نامنصفانہ ہو جاتی ہے وہ بالآخر تباہ ہو کے رہتا ہے۔ دولت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔ غربت آ گئی ہے، گزارا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کام۔ پیسہ آ گیا تو بھی انصاف کے ساتھ۔ جہاں آدمی انصاف کی راہ سے ہٹا، غربت میں اور امارت دونوں میں تباہی آ گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زبردست بات کہی کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہم انی اسألک القصد فی الفقر والغنی، اور اللہ میں فقیر ہو جاؤں، اے رب میں میرے پاس مال زیادہ آ جائے، بس میں اعتدال کی روش کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا آئندہ پھر انشاءاللہ یہ بھی ہے، کافی جملے ہر جمعے کو عرض کرتے رہیں گے، اسے یاد کیجئے، اسے پڑھیے، جب بھی دعا مانگنی ہو بہترین دعا ہے اللہ سے مانگو سلام سے پہلے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی کسی دینی اجتماع میں جاؤ نا، اٹھ کے ہمیشہ سوچو میں نے نئی بات آج کیا سیکھی ہے۔ اگر نئی بات کچھ نہیں نہ پتہ چلتی، نفل پڑھو، اللہ کو یاد کرو، پتہ چلتی ہے پکڑ لینا چاہیے ان جگہوں کو، اس لیے کہ علم اٹھ گیا، جہالت عام ہو گئی ہے، اور علم اللہ کی کتاب ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی وحی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ ہر وہ تحریک، ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا داعی ہے، کسی نبوت کو مانتا ہے، ماننے والوں کے ساتھ کوئی رعایت کرتا ہے، کسی کے ذہن میں بھی اگر یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور ماننے والوں کو کوئی ڈھیل ملے گی، ہم اس کے اس فکر سے، اس کام سے، اس فعل سے مکمل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اس لیے بیزار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت سے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ 2 مقامات بڑے سخت آنے ہیں، سمجھنا چاہیے اس کو۔ ہر ہفتے کے اعمال، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ایسا پکا عقیدہ ہے کہ اہل تشیع شامل ہیں، وہابی اس کے قائل ہیں یار، اور تو اور کوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ اس بات کو لکھا ہے، شیخ کے 32 جلدوں میں فتاویٰ چھپے ہیں، اور شیخ نے 2 جگہ اس بات کا اقرار کیا ہے
کہ ہر ہفتے 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں امت کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تمہارے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں، دوسری حدیث میں آیا ہے میرے سامنے بھی. اور آپ نے فرمایا میں اپنی امتیوں کے اعمال کو دیکھوں گا اور تم میں سے جو نیکی کا عمل پیش ہوگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جو تم گناہ کرو گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہی رہوں. کیا شفقت ہے اور کیا محبت. پہلا مرحلہ یہ ہے جب نام پیش ہوگا نا کہ اللہ کے رسول یہ ہے آپ کی نبوت کے غدار، اور یہ ہیں جن کے عزائم یہ ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ رعایتیں کی جائیں اور ان کا حقوق اور یہ اور وہ اور دوسری. کون سا حق ہم نے ان کا مارا ہے؟ ایک ہی حق ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان کرا دو. ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا حق نہیں ہے. اور کون سا حق آپ کا ہم نے سلب کیا؟ یہ جب پیش ہوگا نا وہاں کہ حضرت یہ ہے آپ کا امتی، اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا حرج نہیں. سوچ لے آدمی کیا ہوگا. اور ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے نہیں گھبراتے. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہے. اللہ خیر کرے، اللہ عافیت سے رکھے. خدا سے خیر ہی مانگنی چاہیے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اللہ کی توحید، یہ بنیادی دین ہے یار. اس میں کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا؟ اب نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، آپ جانیں، چلو چھوڑ دیں. بنیادی عقیدے پہ کمپرومائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک اسلام اور کفر کوئی الگ الگ چیزیں ہی نہیں. ایک یہ موقع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اعمال پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھانا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور دوسرا موقع قیامت میں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت درکار ہوگی. ہم میں سے کون ایسا ہے جو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو؟ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، تم جو کبیرہ گناہ کرتے ہو نا، میں تمہارے دفتر، تمہاری فائلز، تمہارے کاغذات کبیرہ گناہوں سے اٹے ہوئے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اللہ اسے معاف فرما دیں. اللہ کہے گا اچھا معاف کرتے ہیں آپ کا امت. کس کو نہیں چاہیے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ختم نبوت کے مسئلے میں غداری کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ قیامت میں شفاعت سے محرومی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بچائے.